ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہمارے پیارے حضور نے فرمایا کہ صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہوں سے بچتے رہو اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو، اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش کے ساتھ مخالفت کرتا ہے اور مخالفت میں وہ طریق اختیار کرتا ہے جو مفسدانہ طریق ہو، جس سے سننے والوں میں اشتعال کی تحریک ہو۔ لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تو خود اسے شرم آ جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ تعلیم ہے کہ گالیاں بھی ہیں تو نرمی سے جواب دو۔ فرمایا کہ خود اسے شرم آ جاتی ہے اور وہ اپنی حرکت پر نادم اور پشیمان ہونے لگتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن مخالفین کی نیک فطرت تھی ان کو شرم آئی۔ فرمایا کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ دو۔ صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے۔ صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ ایسے یہ غلام احمد قادیانی وفات مسیح کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ عیسیٰ جو ہے یہ آسمان پر اٹھا لیے؟ کیسے ممکن ہے؟ اب ظاہر بات ہے عام آدمی جو ہے مسلمان جس کی حضور سے محبت ہے، حضور کی دل میں تعظیم ہے، عظمت ہے، عقیدت ہے، وہ اس جال میں پھنس جائے گا۔ پھر وہ اپنے دلائل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ، اور چونکہ ماحول بھی جو میں سب عرض کروں گا کہ اس کے موافق ہو جاتا ہے اس وقت، لیکن اسی مسئلے کو لے کر انہوں نے جو جیسا کہ میں نے بتایا تھا وفات ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی جو سید المرسلین ہے وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا، تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، لہذا ان لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن کو اٹھایا غلام احمد قادیانی نے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس کے قول کے مطابق حضرت مسیح آسمان پر اٹھائے ہی نہیں گئے تو اترنے کا کیا سوال ہے، نازل ہونے کا کیا سوال ہے؟ میں ذرا برصغیر تذکرہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک زمانہ ایسا تھا، اس کا میں سبب پہلے بیان کر چکا ہوں، آج پھر بیان کروں گا، کہ ایسی باتوں کو قبول کرنے کے لیے ایک خاص فضا پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ بڑے بڑے اچھے لوگ، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، اس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ اچھے اچھے لوگ متاثر ہوں گے۔ عام آدمی کے لیے تو بڑی جذباتی بات کہ ہمارے نبی تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، ہاؤ کم، کیسے ہو سکتا ہے؟ عام آدمی کے لیے یہ، پھر جو ایک سائنٹزم کا ذہن بنا تھا اس کے لیے بھی آسمان پر اٹھانا میں کیا مطلب ہے؟ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عارضی طور پر متاثر ہوئے یا جزوی طور، بعض لوگ جزوی طور پر بہت آخری وقت تک قائم رہے۔ مولانا اصلاحی صاحب بھی رفع مسیح نزول مسیح کے قائل نہیں تھے، یہی سر سید کا فکر۔ علامہ اقبال نہیں بچا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ میں اسے اپنا مرشد معنوی مانتا ہوں، آپ کو معلوم ہے میرے نگاہ میں جو قدر ہے۔ یہ جو انہوں نے لکھ دیا، یہ سب جو مہدی اور یہ عیسیٰ کا آنا، یہ سب جو ہے یہ مجوسیوں کی روایات ہے جو اسلام میں آ گئی۔ لا حول ولا قوت، اقبال نے کہا ہے یہ سب جو ہے مجوسیوں کی روایات ہے جو اسلام میں داخل کر دی گئی ہے۔ ایک زمانے میں قادیانیت کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جسے صحیح اسلام دیکھنا ہو جائے قادیان میں دیکھیں۔ کیوں کہا تھا؟ قادیان میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے بشیر الدین محمود، اور اس کا تابع ہے، سب اس سے بیعت ہے،
نظم ہے، ڈسپلن ہے، یہ تو برکت تھی نا اس بیعت کی جو غلام احمد قادیانی نے شروع کی، اور اب بشیر الدین محمود کیا پر بیعت تھی، تو بیعت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہاں خلفشار نہیں ہوتا، پھر وہ تو ٹھیک ہے، ایک امیر کی بات ہے، ہم مانتے ہیں بھائی، تو وہاں نظم ہے، ڈسپلن ہے، پھر ایک مذہبی ماحول انہوں نے اپنا پیدا کیا تھا جو کہ باقی شہروں میں تو نہیں تھا، وہ ایک محدود ان کی اپنی آبادی تھی، تو جسے اسلام دیکھنا ہو وہ جائے، اور آپ کو معلوم ہے ان کے بڑے بھائی قادیانی ہوئے، ان کا بھتیجا قادیانی، تو قادیانیت کی طرف، اور ایک زمانہ وہ تھا کہ جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ثنائی بہت مشہور ہے، وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ میں غلام احمد قادیانی کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا۔ آج کل ان دنوں میں جہاں جہاں بھی جماعتیں قائم ہیں، پیشگوئی مسلم عود کی مناسبت سے یوم مسلم عود کے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ 20 فروری کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ایک بیٹے کی پیدائش کی خبر دی تھی، اس بارے میں اشتہار شائع فرمایا تھا جس کی مختلف خصوصیات بیان کی گئی تھیں۔ یہ اشتہار 20 فروری 1886 کو شائع ہوا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، اس مناسبت سے جہاں ممکن ہے وہاں 20 فروری کو یوم مسلم عود منایا جاتا ہے، اور جہاں اس تاریخ کو سہولت میسر نہ ہو وہاں تاریخیں آگے پیچھے کر لی جاتی ہیں۔ یوم مسلم عود کو منایا جانا اور اس کے حوالے سے جلسے منعقد کرنا اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عظیم پیشگوئی کے پورا ہونے کی وجہ سے، نہ کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی کی پیدائش کی وجہ سے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ اور یہاں کی نئی نسل نوجوان یا کم علم یہ سوال کرتے ہیں کہ یوم مسلم عود جب مناتے ہیں تو پھر باقی خلفاء کے یوم پیدائش کیوں نہیں مناتے۔ ایک تو یہ بات واضح ہو کہ یہ دن حضرت مسلم عود کی پیدائش کا دن نہیں ہے، آپ کی پیدائش تو 1889 میں 12 جنوری کو ہوئی تھی۔ بس اس وضاحت کے بعد آج میں پیشگوئی مسلم عود کے حوالے سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں اس پیشگوئی کے الفاظ پیش کروں گا، اور پھر یہ بھی کہ آپ کی تعریفوں سے یہ بات بھی ثابت ہے، اور آپ کا یہ خیال تھا کہ اس پیشگوئی کے مصداق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تھے، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول کا بھی یہی خیال تھا، بعض دوسرے بزرگان کا بھی یہ خیال تھا کہ اس پیشگوئی کے مصداق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ہی ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا اس کی مختلف خصوصیات تھیں، علامتیں تھیں، اور یہ علامتیں جس طرح پوری ہوئیں اور اپنا وغیرہ نے جس طرح ذکر کیا اور انہوں نے محسوس کیا، اس میں سے بعض مثالیں بھی پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس پیشگوئی کے الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، پیشگوئی جو خود اس آخر سے متعلق ہے، آج 20 فروری 1886 میں جو مطابق 15 جمادی الاول ہے، برعایت ایجاز و اختصار کلمات الہامیہ نمونہ کے طور پر لکھی جاتی ہے اور مفصل رسالہ میں درج ہوگی یعنی بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا کہ پہلی پیشگوئی با الہام اللہ تعالیٰ و عالم ہی عز و جل، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا، تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانے کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔
سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کو راہ کی راہ ظاہر ہو جائے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، یعنی آپ کی جسمانی اولاد ہوگی، اور آپ کی نہ صرف جسمانی اولاد ہوگی بلکہ آپ ہی کی اولاد ہوگی۔ فرمایا کہ خوبصورت اور پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام اموائل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیح نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کی ادھر سے منسوخ کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکان امرا مقضیہ۔ یہ تھے وہ الفاظ مسلم موت کی پیشگوئی کے۔ پھر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی کے بارے میں اس پیشگوئی کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی جب میرا پہلا لڑکا فوت ہو گیا تو نادان مولویوں اور ان کے دوستوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں نے اس کے مرنے پر بہت خوشی ظاہر کی، اور بار بار ان کو کہا گیا کہ 20 فروری 1886 میں یہ بھی ایک پیشگوئی ہے کہ بعض لڑکے فوت بھی ہوں گے، بس ضرور تھا کہ کوئی لڑکا خرد سالی میں فوت ہو جاتا، تب بھی وہ لوگ اعتراض سے باز نہ آئے۔ تب خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے لڑکے کی مجھے بشارت دی، چنانچہ میرے سبز اشتہار کے 7ویں صفحے میں اس دوسرے لڑکے کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ بشارت ہے، دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے، وہ اگرچہ اب تک آپ فرماتے ہیں وہ اگرچہ اب تک جو 1 ستمبر 1888 ہے، جب یہ آپ اعلان فرما رہے ہیں ستمبر 1888 میں، کہ وہ اگرچہ اب تک جو 1 ستمبر 1888 ہے پیدا نہیں ہوا، مگر خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں۔ فرمایا کہ یہ ہے عبارت اشتہار سب کے صفحہ 7 کی، جس کے مطابق جنوری 1889 میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمود رکھا گیا، اور اب تک بفضل ہی تعالیٰ زندہ موجود ہے اور 17ویں سال میں ہے۔ یہ پہلے جو میں بتایا تھا پہلے کی ایک تحریر ہے، پھر بعد میں اس کو آگے حقیقت الوحی میں آپ نے لکھا ہے۔ پھر تیسرے موعود کے بارے میں ایک یہ بات بھی تھی کہ اس پیشگوئی میں کہ دین اسلام کا شرف اور کرام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ اس میں بھی غیروں کی شہادت دیکھیں کیا ہے۔ ذمہ دار اخبار کے میں لکھا ہے مولوی ظفر علی خان صاحب نے، جو مشہور مسلم لیڈر تھے اور بڑے
زبردست مقرر تھے. کہتے ہیں کان کھول کر سن لو، تم اور تمہارے لگے بندھے مرزا محمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے. مرزا محمود کے پاس قرآن ہے اور قرآن کا علم ہے، تمہارے پاس کیا ہے، کیا دھرا ہے؟ تم نے کبھی خواب میں بھی قرآن نہیں پڑھا. مرزا محمود کے پاس ایسی جماعت ہے جو تن من دھن اس کے اشارے پر اس کے پاؤں پر نشاور کرنے کو تیار ہے. مرزا محمود کے پاس مبلغ ہیں، مختلف علوم کے ماہر ہیں، دنیا کے ہر ملک میں اس نے جھنڈا گاڑ رکھا ہے. رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.